اچھا شاہد، آپ نے کہا کہ آپ کا ایک سال بڑا مشکل گزرا اور سب نے یہ دیکھا کہ ٹرولنگ بھی ہوتی رہی، اور ابتدا وہاں سے ہوئی جہاں سے آپ نے عمران خان کا انٹرویو کیا، اور اس میں ایک دو کوشچن اور آپ کے ایک ایکشن کو لے کر جو ہے وہ ٹرول شروع کیا گیا. کیا وہ ٹرولنگ جو ہے وہ اگلے دن آپ نے شہباز شریف کا وہ کیا تھا انٹرویو، لیکن وہ میرے خیال میں نشر نہیں ہوا، انٹرویو نہیں ہوا تھا، ملاقات تھی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملاقات ٹرولنگ کا باعث بنی؟ اور دوسرا جو آپ کا انٹرویو تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ تر لوگ جو پی ٹی آئی فالوورز تھے وہ آپ کے اگینسٹ ہو گئے، پھر آپ نے وہ ایک ٹکٹ کی بھی بات کی، پھر وہ نصرت جمشید چیمہ کا بھی ایشو بیچ میں نکل آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور کہاں سے؟ اور ابھی جو عمران خان کی صورتحال ہے، وہ جیل میں ہیں اور اس وقت بھی آپ نے انٹرویو کیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے؟ اور اسی میں ضمنی کوشچن یہ ڈالنا ہے کہ آپ نے چیئرمین شپ کا عہدہ لیا، تو اس کے بعد آپ نے یہ عہدہ کیوں چھوڑا؟ ایک ایک کر کے کریں، اکٹھے کرتے ہیں. اچھا جی، بہت پہلا سوال جناب والا. میں آپ کو ایک انسانی نفسیات کا نقطہ بتانے لگا ہوں جو شاید میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، اس کو عملاً میں نے پچھلی سال میں سمجھا. وہ نقطہ کیا ذرا سمجھیے گا. وہ نقطہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر کامیاب، پاورفل، طاقتور شخص کے پاس جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا قریبی، وہ انسیکیور ہوتے ہیں. وہ اتنے انسیکیور ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا. اگر فرض کیجئے کہ ایک بندہ بڑا کامیاب ہے نا، اس کی وائف بیچاری انسیکیور ہوتی ہے کہ میرے ہتھوں نہ نکل جائے. جب ایک کامیاب لیڈر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو وہ تو اشارہ کر رہا ہوتا ہے، بندہ کچھ بن جاتا ہے، یعنی اس کے یس سے یس ہو جاتا ہے، نو سے. سب سے زیادہ انسیکیور وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاس ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک جگہ پہ ایک لیڈر بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اچانک آیا ہے اور اس کی ایک اچھی کمیونیکیشن بن گئی ہے اور وہ ادب بھی کرتا ہے. میری آپ تمام تصویریں جتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں نکال کے دیکھ لیجئے، تازہ بھی گورنر صاحب کے ساتھ، گورنر سرور کے ساتھ، بلیغ صاحب کے ساتھ، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، محسن نقوی صاحب کے ساتھ، پرویز الہی صاحب کے ساتھ، آپ کو واحد ایک تصویر ملے گی جس میں میں جھک کے ادب کے ساتھ بیٹھا ہوں. کیوں؟ آپ کے خیال میں یہ میرا ادب دکھاوے کا ادب تھا؟ میں باقی سب تصویروں میں اسٹریٹ اگر بیٹھا ہوں، بے ادبی سے وہاں بھی نہیں بیٹھا، کانفیڈنس سے اسٹریٹ شولڈر رکھ کے بیٹھا ہوں، اور ایک واحد جگہ جہاں پر ادب سے بیٹھا ہوں. وہ بندہ کسی کو ایڈمٹ کرتا ہے تو ادب سے بیٹھتا ہے نا. اور میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ وہ قریب کے انسیکیور لوگ جن کے بارے میں میں نے انڈیکیٹ کرنا شروع کیا کہ خان صاحب کے قریب کے سارے لوگ یہ ٹھیک نہیں ہیں، کیا یہ سچ ثابت نہیں ہوا؟ سب چھوڑ کے جا چکے ہیں. عمران خان صاحب کی تصویر کی ذکر کر رہے ہیں آپ کا کسی اور کا؟ اس انٹرویو میں جو ایک پوسچر تھا، باڈی پوسچر، میرے باڈی پوسچر کی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کے یعنی ہاں جی کہ میں خان صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں تو مذاق اڑ رہا ہے کہ میں کیسے بیٹھا ہوں. میں بتا رہا ہوں میں رسپیکٹ کرتا ہوں، میرا لیڈر ہے. اور اینگلنگ کیا دی جا رہی ہے؟ اس کا اینگل بنایا جا رہا ہے، مختلف اینگل سے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. کس نے شروع کروایا؟ کہاں سے ہوا؟ میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ خان صاحب نے نہیں شروع کروایا. میں قسماً کہتا ہوں، میرے جتنی تحقیق ہے ایک سال میں، بندے کی زندگی میں جب بھی کوئی کرائسس آیا ہوتا ہے بندہ ریسرچ کرتا ہے. میں نے سب لوگوں سے پوچھا. یہ ان لوگوں نے، قریبی لوگوں نے شروع کروایا جن کے لیے انسیکیورٹی تھی کہ اچانک ایک بندہ آیا الیکشن لڑ لے گا، ٹکٹ نہ لے جائے، وہ ٹکٹ لے جائے یا وہ سب کو بائی پاس کر کے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اور ٹکٹ لینے گئے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہے سر. میں ہر چیز کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان ڈیز میں ٹکٹس مل رہی تھیں. میرے ایسے کئی جاننے والے اور آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے جنہوں نے پارٹی کو کروڑوں میں فنڈ دے کے ٹکٹ لیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ میرے اپنے کئی جاننے والے ہیں. میں نے پوری تمہید باندھی کہ خان صاحب میں ٹیچر ہوں، میں نے ساری زندگی پڑھایا، میرے اور پلے کچھ نہیں ہے، ٹیچنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے شاگرد تیار کیے، میں نے پڑھایا، ذہن سازی کی ہے، پازیٹیو بات کی، ہوپ کی بات کی ہے، موٹیویشن کی بات کی. کیا مجھے ملنی چاہیے؟ بالکل. اس پہ تو کوئی غلط. اچھا اب آپ دیکھیے یہ سوال جو ہے اس کو ذرا اس اینگل سے سمجھیے کہ اگر یہ یس ہے تو ٹیچرز کو کتنی امپاورمنٹ ملتی ہے کہ یار یہاں سے شروع کر کے ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں. صحیح بات ہے. سر امریکہ میں 1996 میں اسکول ٹیچر پلان کرتا ہے کہ میں نے اس ملک کا پریزیڈنٹ بننا ہے، 2 بار بنتا ہے. براک اوباما
اسکول ٹیچر, چائے بیچنے والا مودی انڈیا کو لیڈ کر رہا ہے, دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے جب ایک چائے بیچنے والا ملک کا پرائم منسٹر بنتا ہے تو کتنے لوگوں کو کانفیڈنس ملتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. جب ایک ٹیچر یہ پلان کرتا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے تو اس ملک کے کتنے ناممکن سوچنے والوں کو ممکن یقین آ جاتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی کر سکتے ہیں. میرا تھیم یہ تھا. مجھے ذاتی طور پہ جاننے والے جانتے ہیں کہ میں نے ٹکٹ کا کیا کرنا تھا. ایک لمحے کے لیے بس سوچئے کہ بے شمار یقین کیجئے آفیسرز, ہر شعبے کے آفیسرز, ہر شعبے کے لوگ میرے شاگرد ہیں. مجھے پڑھانے کا موقع ملا. ایک عام طور پہ ٹیچر کہتا ہے جی میرے اس بیچ میں 2 لوگوں نے CSS کوالیفائی کر لیا, وہ میرے 2 اسٹوڈنٹ. میں کہتا ہوں جو کر جاتا ہے میں اس کو ٹریننگ دینے جاتا ہوں. کوئی کہتا ہے جی میرے 2 شاگرد جو ہیں وہ جج ہیں. میں نے 4 سال جوڈیشل اکیڈمی پڑھایا ہے, 1800-1900 ججوں کو پڑھانے کا مجھے موقع ملا. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے میری جگہ پہ آ کے, یا سیلف ایکچولائزیشن کے اس لیول پہ آ کے سوچئے, میری اس تمہید کو اور اس کو کانٹیکسٹ کو ذرا سمجھیے. اچھا اب بات یہ کہ کیا میں نے یہ تب باتیں نہیں کہیں, میں نے 2 دن یہ جواب دیے ہیں جو آج دے رہا ہوں. کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا, کیونکہ اس وقت سب کو اسائنمنٹ ایک ملی ہوئی تھی کہ ٹرول کرو, ٹرینڈ کے ساتھ چلو. کچھ میری بہنیں اور بھائی اینکرز ایسے تھے بٹ صاحب جو کھڑے ہو گئے اس وقت, کچھ تھے ایسے, فرا اقرار کھڑی ہوگی, اور بھی کہیں تھے, لیکن ان کی کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. پھر میں نے سارے اپنے بزرگوں سے, والد صاحب سے, سرفراز شاہ صاحب سے, جتنے میرے استاد, مجھے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال سننے کیا ہے, شاہ صاحب آپ کی زندگی میں ایسے ایسے وزڈم فل لوگ ہیں, ہائی کورٹ کے ریٹائر چیف جسٹس آپ کے دفتر میں صلح کروا رہے ہوتے ہیں, سرفراز شاہ صاحب آپ کو بیٹا کہتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ وزڈم والے جڑے ہوئے ہیں. ان سے مشورہ کیا, میں نے کہا ہاں جی, تب میں نے کیا, یہ باد مخالف اس طرح کی چل پڑی, میں کیا کروں. سب نے کہا اور علماء نے بھی یہ کہا شاہ صاحب چپ کر دیں, جتنا جواب دیں گے لنگر کرتی جائے گی چیز. آپ یقین کیجئے میاں صاحب, جس دن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, میں سیالکوٹ میں تھا, آخری سما کا میں نے کرن ناز کو میں نے انٹرویو دیا ہے, اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہمارے پاس ریکارڈ پڑا ہے 56 ٹی وی چینلز نے مجھے رابطہ کیا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے. مور دین 100 یوٹیوبرز نے رابطہ کیا, ہم نے بات, ہم نے کہا جی سوری اب ہم جواب نہیں دے سکتے. ایک بار دے دیا جواب. 3 مہینے کے بعد جا کے میں نے, جب ساری گرد بیٹھ چکی تھی, تو میں نے اس وقت, مجھے منصور خان صاحب میرے بھائیوں کی طرح دوست بھی ہیں, میرے سینئر بھی ہیں, بڑے اچھے پیار کرنے والے میرے دوست, اور ایک آپ جانتے ہیں ریشنل انسان ہے, ریشنل انسان ہے. منصور نے مجھے کہا, منصور بھائی نے, کہ قاسم بھائی میں نے آپ کو ریکارڈ کرنا ہے, یہ اصل میں ایشو کیا تھا. تو میں نے پھر صرف ایک بار جواب دیا. اب وہ پروگرام نکال کے دیکھ لیں کہ دیکھیں جن کو انسیکیورٹی تھی, میں ان کی ویڈیوز بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں, میں وہ پوسٹیں بھی بھیج دیتا ہوں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں نا کہ ایک دن ٹرولنگ, میری فرسٹ ٹرولنگ جو سٹارٹ ہوئی نون لیگ میں شروع ہوئی. سب سے پہلے ہینا پرویز بٹ کی پوسٹ لگتی ہے میرے خلاف, یہ بیٹھا کیسے ہوا تھا. ویری نیکسٹ ایک دم PTI کو کیا ہو گیا, اینگلنگ کر دی گئی اور کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. اچھا مجھے بتائیے, کسی سے آپ کی بڑی ہمدردی, آپ اسے کہیں بھائی یہ کو بچ جا, آپ میری ان سے محبت ہے, میں کہوں سر یہ آستین کا سانپ ہے, بچ جائیں آپ کے ساتھ جو ہے, یہ میری ہمدردی ہے, یا سارے کے سارے مجھے پڑھ جائیں گے کہ آپ نے صحیح بات کیوں کی ہے. میرے 3 سٹانس تھے, اگر آپ میرے انٹرویو کے نکال لیں اور ان ڈیز کی گفتگو نکال لیں. نمبر 1 میرا سٹانس کیا تھا کہ ان خان صاحب کے گرد جو ٹیم ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ساری ٹیم لاہور میں آ کے اٹیچ ہوئی ہے. خان صاحب جب تک بنی گالا بیٹھ رہے تھے, اسلام آباد میں تھے, یہ چیلنج نہیں تھا, یہ لاہور والوں نے ہائی جیک کیا. میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ سمجھ جائیں گے. نمبر 2 میرا سٹانس یہ تھا کہ مفاہمت ایک ایسا رستہ ہے دنیا میں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار اس پہ ختم ہو سکتی ہے. دنیا میں لڑنے والے ممالک جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے اور ایٹم بم گرا کے ختم کر دیا انسانوں کو, 2-2 کروڑ انسانوں کو, 4-4 کروڑ انسانوں کو, انہوں نے صلح کر لی کیونکہ سوسائٹی کو آگے چلنا. اب یہ باتیں جو میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ تب بھی میں نے کہی تھی, کوئی سننے کو تیار نہیں. بعد میں خان صاحب نے بھی کہی ہیں, ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں. خان صاحب نے کہا, میرا یہ سٹینس تھا کہ نیلسن منڈیلا نے معاف کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فتح مکہ کے بعد معاف. یہ خان صاحب کی ویڈیوز بعد میں پڑھی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں, وہ لیٹ ہو چکے تھے, ٹائم وہ تھا جس ٹائم پہ میں آ کے عرضی پیش کر رہا تھا, خدا کے لیے ادھر کہیں بریک لگا لیتے ہیں, طے کر لیتے ہیں چیزوں کو. میں تو ایک چھوٹا سا, جیسے ایک دفعہ ہمارے پاس صلح کا کیس آ گیا, 2 چھوٹے بچے آ گئے, انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی خدا کے لیے ہمارے ماں باپ کو جھگڑے سے روک دیں, ہم تباہ ہو رہے ہیں. میں تو وہ بچہ تھا جو جا کے عرضی پیش کرنے گیا کہ خان صاحب آگے چلتے ہیں.
دیکھو جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ کوئی انڈیا سے نہیں آئے, پاکستان کے ہی ہے نا جی. یہ پولیس, یہ ادارے, یہ سیاسی جماعت